نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں اتباع سنت کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات عرض کی جائیں گی. آج کی اس نشست میں اتباع سنت کے حوالے سے 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی چیز اتباع سنت کا لفظی اور اصطلاحی معنی، اور نمبر 2 اتباع سنت کے فائدے کیا ہیں، اور نمبر 3 اتباع سنت پر ملنے والے انعامات، اور نمبر 4 اتباع سنت کے حوالے سے صحابہ کرام کے ایمان افزو واقعات. محترم ناظرین، سب سے پہلی چیز اتباع سنت کا لفظی معنی. اتباع کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا، اور اتباع اصطلاح شرعیت میں کہتے ہیں جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے منقول اور ثابت ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اس پر عمل کرنا، اس چیز کا نام ہے سنت کی اتباع کرنا. دوسری چیز اتباع سنت کے فائدے کیا ہیں؟ تو اتباع سنت کے قرآن و سنت میں بہت زیادہ فائدے بیان کیے گئے. اتباع سنت کا سب سے بڑا فائدہ وہ ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہ اللہ کے محب ہونے کی دلیل بھی ہے اور اللہ کے محبوب بننے کی علامت اور نشانی بھی ہے. چنانچہ تفسیر قرطبی میں حضرت سہل بن عبداللہ رحمہم اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے قرآن پاک کی محبت. یعنی جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو قرآن سے محبت ہوگی، اور جو شخص قرآن سے محبت رکھتا ہے تو اس کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. اور جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اس کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہوگی. اور ان تمام چیزوں کی محبت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس کو آخرت سے محبت ہوگی. تو گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ حضور کی بھی محبت ہے، قرآن کی بھی محبت ہے، اور اللہ رب العزت کی بھی محبت ہے. چنانچہ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا کہ اللہ رب العزت کی محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی جو شخص اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع اور پیروی کرو. جب میری اتباع اور پیروی کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور پھر جب اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس آیت کو آیت محبت کہتے ہیں. اور اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نصارہ میں سے بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، یعنی محبت الہی کے دعوے دار ہوئے. تو ان سے کہا گیا کہ اس محبت الہی کا ایک عملی ثبوت پیش کرو، اور اس محبت الہی کا عملی ثبوت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع.
یعنی حضور کی اتباع کے بغیر، حضور کی اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی تو وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اسی لیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع دنیا میں موجود ہر شخص پر ہے، ہر شخص پر حضور کی اطاعت اور اتباع واجب ہے، حتیٰ کہ اس دور میں اگر کوئی نبی بھی آ جائے تو اس پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع واجب ہے۔ چنانچہ مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے کچھ اوراق دیکھے۔ جب حضور نے یہ تورات کے اوراق حضرت عمر کے ہاتھ میں دیکھے تو حضور غصے ہوئے، اور حضور نے فرمایا اے عمر، اللہ کی قسم اگر صاحب تورات یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو اس پر بھی میری اتباع اور اطاعت واجب تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اطاعت اور میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع دخول جنت کا سبب بھی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میرا ہر امتی، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا من یأبا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر انکار سے کیا مراد ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کیا، اور حضور کا انکار حضور کی نافرمانی ہے، اور حضور کی نافرمانی دخول جہنم کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ بے حد تھا۔ چنانچہ اس دور میں، پرفتن دور میں جہاں ہر طرف فتنے ہیں، اس دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے، یعنی جتنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے اتنا اس دور میں ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت صحابہ کرام کی وساطت سے ہمیں پہنچ چکی ہے۔ اگر حضور کی اطاعت اور اتباع ہم کر کے چلیں تو دنیا کے تمام تر تقاضے بھی ہمارے پورے ہوں گے اور حضور کی سنت کی اتباع بھی ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع پر ملنے والے انعامات کیا ہیں؟ چنانچہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور کی سنت کی اتباع اور اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس کو 4 انعامات عطا کرتے ہیں، 4 انعامات۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ جو شخص سنت کی اتباع کرتا ہے اللہ نیک لوگوں کے دل میں، صلحاء کے دل میں اس متبع شخص کی جو ہے محبت ڈال دیتے ہیں۔ متبع سنت شخص کی محبت اللہ صلحاء کے دل میں، نیک لوگوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نیک لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ پہلا انعام کہ متبع سنت کی محبت اللہ صلحاء کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ فساق کے دل میں، نافرمان اور گناہ گاروں کے دل میں متبع سنت شخص کا ہیبت اور رعب ڈال دیتے ہیں، ہیبت اور رعب ڈال دیتے ہیں، خوف ڈال دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام یہ کہ متبع سنت شخص کو اللہ رزق فراخی سے عطا کرتے ہیں، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دین کے معاملے میں پختگی عطا فرماتے ہیں۔ تو صلحاء کے دل میں محبت، فساق کے دل میں ہیبت اور رعب، اور رزق میں برکت، دین کے معاملے میں مضبوطی اور پختگی عطا فرماتے ہیں۔
اور چوتھی چیز، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پر صحابہ کرام کے ایمان افزو واقعات۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، صحابہ کرام نے ازواج مطہرات سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اعمال کے بارے میں پوچھا کہ حضور گھر میں کیا اعمال کرتے ہیں، تو ازواج مطہرات نے ان کو بتلایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ و استغفار کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تمام عبادات کا تذکرہ ازواج مطہرات نے صحابہ کرام کے سامنے کیا۔ تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، اللہ نے تو ان کو معصوم پیدا کیا ہے، تو وہ اتنا مشقت کرتے ہیں، اتنا عبادت کرتے ہیں، جبکہ ہم تو ہمارے اعمال تو ان سے کئی درجے کم ہیں، لہٰذا ہمیں حضور سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک صحابی نے اس وقت عہد کیا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، فرض ادا کروں گا، نوافل ادا کروں گا، سنت ادا کروں گا۔ اور دوسرے صحابی نے کہا کہ میں گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ گوشت کو چبانے میں دیر لگ جاتی ہے، عام معمولی سا کھانا کھا کے جلدی فارغ ہو کے عبادت میں مصروف ہو جاؤں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے الگ رہوں گا۔ اور بعض میں آتا ہے کہ ایک نے کہا کہ میں کبھی سوؤں گا نہیں، جاگتا رہوں گا۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیا اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے جو ہے نا میں گوشت بھی کھاتا ہوں، اور اسی طرح میں نے بیویوں سے نکاح کیے ہیں، عورتوں سے میں نے شادی کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی اتباع کے بغیر اگر عبادت بھی کریں گے تو وہ عبادت نہیں ہوگی، اور اگر حضور کی اطاعت اور اتباع میں انسان اپنے ضروری تقاضے بھی پورا کرتا ہے تو وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ مثلا انسان کھانا کھاتا ہے اپنی بھوک مٹانے کے لیے، لیکن حضور کے طریقے پر کھائے گا تو ثواب ملے گا۔ انسان پانی پیتا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے، لیکن حضور کے طریقے پر پیے گا تو پانی پینے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح واش روم کرتا ہے انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، لیکن حضور کے طریقے پر کرے گا تو ثواب ملے گا، وہ عبادت بن جائے گا۔ بازار میں جانا آنا یہ انسان کے ضروری تقاضے ہیں، لیکن انسان حضور کے طریقے پر جائے گا تو وہ بازار میں جانا بھی عبادت بن جائے گا۔ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سوئے گا تو انسان کا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو حضور کے اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے انسان اگر ضروری تقاضے پورا کرتا ہے تو وہ عبادت بن جاتے ہیں، اور اگر حضور کی اتباع اور اطاعت کو چھوڑ کر عبادت بھی کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بہت بڑا جذبہ تھا۔ چنانچہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ و دمشق میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک پاؤں مسجد کی دہلیز کے اندر تھا اور ایک پاؤں باہر تھا۔ حضور نے حکم دیا کہ سارے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی حالت میں بیٹھ گئے، یعنی ایک پاؤں چوکھٹ کے اندر ایک چوکھٹ کے باہر۔ حضور نے بعد میں بلا کے پوچھا، اے ابن مسعود اس طرح کیوں بیٹھے؟ کہا حضور آپ نے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، تو میں اگر ایک قدم آگے کرتا یا پیچھے کرتا تو آپ کے حکم کی نافرمانی ہو جاتی۔ تو صحابہ کرام میں اس قدر حضور کا جذبہ تھا۔ چنانچہ اسی طرح مسند احمد کے اندر روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، دروازے کے پاس بیٹھ کر وضو کرتے ہوئے درمیان میں وہ مسکرائے۔ کسی نے پوچھا، اے خلیفۃ المسلمین آپ مسکرائے کیوں؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب وہ اس جگہ وضو کر رہے تھے تو وہ بھی مسکرائے تھے، اس لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ تو اس قدر حضور کا جذبہ تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر ایک مرتبہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حجر اسود، مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اور بتوں کی پوجا کی وجہ سے مجھے پتھروں سے اتنا نفرت ہو چکی ہے کہ اگر میں نے اپنے نبی کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ تو صحابہ کرام اتنا اعلیٰ درجے کی اتباع کرتے تھے کہ اگر کوئی کام ان کی طبیعت کے خلاف بھی ہوتا تھا تو حضور کی اتباع میں وہ ضرور کرتے تھے۔
اسی طرح صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے حضرت عمر نے کہا اگر حضور نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو میں بھی یہ کام کبھی نہ کرتا۔ تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور کی اطاعت نصیب فرمائے۔